والی ہوگی، ہمارے نبی نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، بلکہ 3 مرتبہ بد دعا دی، ویل لہ ویل لہ ویل لہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جب بات کرتا ہے تو اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ فضحک القوم، کہ 4 لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا ٹھٹا ہو جائے گا، تھوڑی گمت ہو جائے گی، تھوڑی ہنسی مذاق ہو جائے گی، مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، ویل لہ ویل لہ ویل لہ، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو زبان کی درستگی یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اگر ہم اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، زبان کی درستگی بھی ہوگی، اللہ فرما رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاموں کو خود بخود بنا دے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج پوری انسانیت دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ساری انسانیت۔ قرآن کریم کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، آج کی انسانیت ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہی ہے، سونے چاندی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، درہم دنانیر کی دوڑ لگا رہی ہے، مال دولت کی دوڑ لگ رہی ہے، اور دنیا کے پیچھے آج کی انسانیت، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ایسا بھاگ رہا ہے، ایسا بھاگ رہا ہے، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اس انسان نے اپنی دنیا کے پیچھے اپنی موت کو بھلا دیا، اپنی قبر کی منزل کو بھلا دیا، حشر کے میدان کو بھلا دیا، اللہ کے سامنے پیشی کو بھلا دیا، جنت کی نعمتوں کو دنیا کے پیچھے بھلا دیا، جہنم کے عذاب کو دنیا کے پیچھے بھلا دیا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تو آج انسان پوری دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ میری دنیا بن جائے، دنیا کے کام بن جائے۔ اللہ فرما رہے یصلح لکم اعمالکم، اگر تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے رہو گے، اللہ تمہارے کاموں کو خود بخود بنا دے گا۔ بری دنیا رزق کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق دنیا والوں کے دروں سے نہیں ملتے ہیں، یہ تمہیں کوئی دنیا کے مکان، دنیا کی کوئی سیٹ تمہیں نہیں پالتے ہیں، تمہارے پالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھولتا چلا جائے گا، وہ جہاں بھی مٹی میں ہاتھ ڈالے گا اللہ اس کو سونا بنا دے گا، کیونکہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہم دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کو بھول کر، تو نہ ہمیں دنیا حاصل ہونے والی ہے نہ آخرت ہم ملنے والی ہے۔ دنیا کی بات آئی تو ایک واقعہ لطیفہ مختصر سنا دو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ کتاب میں ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان ایک قاضی صاحب کے پاس آیا کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرا دو، 5-10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، زیادہ لمبی نہیں کروں گا۔ تو ایک نوجوان اپنی ایک نوجوان لڑکی کو لے کر قاضی صاحب کے پاس آیا کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ قاضی صاحب نے دیکھا یہ تو بڑی خوبصورت ہے، تو اس کو کہا تیرے لائق نہیں ہے، یہ تو میرے لائق ہے، میں قاضی ہوں، میں اس سے نکاح کروں گا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، قاضی نوجوان دونوں پہنچے جج صاحب کے پاس، جو شہر کا جو جج ہوتا ہے اس کے پاس پہنچے۔ آپ کے گاؤں میں اسے مکھیا کہتے ہیں فیصلے کے لیے۔ جب مکھیا صاحب نے دیکھا، جج صاحب نے دیکھا یہ تو اتنی خوبصورت ہے، یہ تمہارے لائق نہیں ہے، یہ تو میرے لائق ہے۔ اب 3 دعوے دار، ایک نوجوان لڑکی،
پھر یہ اوپر اور اوپر فیصلہ گیا، ملک کے بادشاہ تک پہنچ گیا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں کروں گا، قاضی صاحب کہتے ہیں میں کروں گا، جج صاحب کہتے ہیں کہ میں کروں گا۔ بادشاہ نے جب لڑکی کو دیکھا کہ یہ تو اتنی خوبصورت ہے، یہ تو ملکہ بننے کے لائق ہے، یہ تو میرے محل میں رہنے کے قابل ہے، تمہارے گھر میں کہاں رہنے کے لائق ہے، اس سے میں شادی کروں گا، میں نکاح کروں گا۔ اب 4 دعوے دار ہو گئے، لڑکی ایک۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے کام کرو، میں بھاگتی ہوں، تم میرے پیچھے بھاگو، دوڑ لگاؤ، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ اب ٹھیک ہے، لڑکی نے بھاگنا شروع کرا، پیچھے نوجوان بھی بھاگ رہا ہے، شہر کا نوجوان بھی ہے، دیہات کا نوجوان بھی ہے، شہر کا قاضی بھی ہے، گاؤں کا مکھیا بھی ہے، شہر کا جج بھی ہے، ملک کا بادشاہ بھی ہے، پیچھے بھاگ رہے ہیں، سارے بھاگ رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے لوگ گرتے جا رہے ہیں، تھک ہار کے گر رہے ہیں۔ آخر میں وہ نوجوان بھی تھک کر گر گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی پلٹی اور زور زور سے ہنسنے لگی کہ اے بے وقوفوں، میں تو دنیا ہوں، دنیا آج تک نہ کسی کے ہاتھ میں آئی ہوں، نہ کسی کے ہاتھ میں آنے والی ہوں۔ آج وہی حال ہے کہ شہر کے لوگ بھی بھاگ رہے ہیں اور دیہات کے لوگ بھی بھاگ رہے ہیں، لیکن دنیا کسی کے ہاتھ میں آتی نہیں۔ جن کے پاس آتی ہے وہ بھی آ کر فوراً دوسرے کے پاس نکل جاتی ہے۔ اس لیے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، ہم نے عربی زبان ہمارے انہی استاد صاحب سے پڑھی ہے، تو عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، المال غد وراحن، مال تو صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے۔ جو 100 کی نوٹ صبح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ شام میں کسی اور کے پاس ہوا کرتی ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ تو یہ دنیا کے پیچھے سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، کہ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ اللہ فرما رہے ہیں وہ رزق تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے گا، اور ایسا رزق دے گا تم گن بھی نہیں سکو گے، بے شمار تمہیں دولت عطا کرے گا، جس میں سکون بھی ہوگا، چین بھی ہوگا، عافیت بھی ہوگی، اور ہر طرح کی راحت بھی ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے راستوں کو نکالتا چلا جائے گا، اور تمہیں ایسا رزق دے گا، وہاں سے تمہیں رزق دے گا، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکو گے کہ اس کاروبار میں اتنا نفع مجھے ہو سکتا ہے۔ تو یہ خیر یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے حالاتوں کو درستگی کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، اور اللہ فرمانا ویغفر لکم ذنوبکم۔ کوئی انسان کہ ٹھیک ہے میں توبہ کر لیتا ہوں، اب اللہ سے ڈر کر زندگی گزاروں گا، شعبان کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، ابھی سے توبہ کر لے، نمازوں کی پابندی کر لے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ